بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم ویورس۔ یہاں پر گھر میں جب بھتیجیاں ملنے آتی ہیں اپنی پھپھوؤں سے تو کیا لگتا ہے کہ یہ بھتیجی نہیں بلکہ بھتیجی کے روپ میں شاید ہمارا بھائی ہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ انہی کی پرچھائی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیا، کوکنگ وتھ شبانہ کے گھر جب ان کی بھتیجی آئی کراچی سے، اب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آئی تھنک جب یہ پہلی دفعہ آئی تھی تو یہ 2 یا 3 مہینے کا واقعہ ہوگا میکسیمم، جب یہ ملنے آئی تھی اپنی پھپھو سے۔ اور جہاں تک یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کے جو ہے والدین نہیں ہیں، یا شاید جو ہے ان کے بھائی نہیں ہے کوکنگ وتھ شبانہ کے، تو اب کیا ہے، یہ بالکل یتیم ہے۔ اب یہ آئی تھنک انہی کی بہن ہے جو آصف، جن کے پاس رکتی ہیں کوکنگ وتھ شبانہ جب دبئی یہ جاتی تھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، بھتیجیوں بھانجیوں ان کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کو جتانا بتانا یا شو آف کرنا ایسا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ریلیشن شپ انڈائریکٹ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے بچے جو ہیں ان کا ایک ریلیشن شپ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز جو دکھائی دی گئی اس دن ویڈیو میں اور لوگوں نے انکانشیسلی فیل کی، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو لوگوں نے جو کمنٹس کیے، تو اس کمنٹس کو کرنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد یہ کہنا کہ یار یہ تو یار کوئی پرسنلی ان کو ان کے چینل سے اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، باقی چیزیں میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے چینلز والوں نے ان کو غلط بھی کہیں، بہت ہارش ورڈز کہے، بہت ایسی باتیں کہیں، اس طریقے کا جوک اڑایا گیا یا اس طریقے کی تکلیف دہ باتیں کی گئیں جن کی وجہ سے کسی کی بھی پرسنالٹی پہ حتی کہ عزت ہو سکتی ہے، کسی کی بھی پرسنالٹی افیکٹڈ ہو سکتی ہے، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ مگر یہ جو ویڈیو ان کی بھتیجی کی پہلے جو اپلوڈ کی گئی تھی انہی کے چینل پہ، وہاں پر جو بھتیجی کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ اگنورینس تھی، یعنی کہ اس کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ وہاں پہ دکھ رہا تھا کہ بھتیجی آئی تو ہے لیکن کسی مجبوری کے باعث شاید وہ آئی ہے، یا پھر آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر فائنینشلی تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی پرابلم ان کو ہے، اور نہ ہی بھتیجی کی آئی تھنک کوئی اتنی خاص ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ جو بھتیجی ہے یہ اسی آصف کی بہن ہے جس آصف کے ہاں جب آپ اسٹے کرنے جاتی تھی دبئی میں تو وہاں آپ بڑا اچھا جو ہے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، ان کے لیے گفٹ لے کے جاتی تھی، اور ان کے گھر میں ایک اسٹے ہوتا تھا، گھومنا پھرنا کھانا پینا دونوں طرف سے ہوتا تھا، آپ کی طرف سے بھی ہوتا تھا اور اس کی طرف سے بھی ہوتا تھا۔ تو وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا اپنا بھتیجا ہے۔ لیکن پوائنٹ یہ ریز ہوا تھا کہ جب وہ آئی بیچاری کراچی سے حیدرآباد، دیکھیں کراچی اور حیدرآباد میں کافی ڈفرینس ہے، وہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ چاہے کوئی کہیں سے بھی آیا ہو لیکن جو محبت ہے نا وہ دکھ جانی چاہیے۔ یہاں پر لوگوں کو کیا دکھا کہ اس بھتیجی سے کچھ ایسی آپ بندہ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یار وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو دیکھیں آپ کے گھر وہ تو ویڈیو میں ہی بہت کم آتی ہے، بہت کم آتی ہے۔ آئی تھنک وہ فرسٹ ٹائم ہی آئی تھی جو اس کا انٹروڈکشن تھا اس ویڈیو میں کہ میری بھتیجی ہے یہ وہ۔ لیکن اس انٹروڈکشن میں بتاؤں، پہلی بات یہ کہ جب کھانا لگا تو کوئی دال چاول ٹائپ کی چیز تھی، اور وہ بھی خود ہی نکال کے دی گئی کہ بیٹا یہ لو، ہاں اچار کے ساتھ کھاؤ بہت اچھی لگے گی۔ کیا لگ رہا تھا اس وقت؟ صرف ریئیکشن والے نہیں، صرف جو ہے رسپانس دینے والے چینلز نہیں، اس وقت جتنے بھی آڈینس تھی ان تمام لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یار یہ رشتہ کسی مجبوری میں بس نبھایا جا رہا ہے، بس یہ ٹائم جو ہے بڑا مشکل لگ رہا ہے ان کو کسی بھی وجہ سے، اور یہ جلدی سے چاہ رہے ہیں کہ یہ نکلے، یہ ٹائم ختم ہو۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یار ریزن کیا ہے، یہ لڑکی آئی کیوں ہے، ملنے آئی ہے، مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ بے وزن رشتہ لگ رہا ہے پھپھو کو دل ہی نہیں لگ رہا۔ پھر اس کے ساتھ جیسے بیٹھ کے باتیں کرنا، پھر باتوں میں بھی میں کہتی ہوں چلو ہو سکتا انکانشیسلی کوئی نہ کوئی جملہ سلپ ہو جاتا ہے، سم ٹائم نہیں اندازہ ہوتا انسان کو، لیکن جو ایٹیٹیوڈ شو کرنا تھا کہ کسی کو اگر ہم پیسے دیں یا کسی کو ہم گفٹ دیں تو ایک تو وہ گفٹ کی کوئی ویلیو بھی نہ ہو کہ بھائی آپ اس کو شو آف کر رہے ہیں تو کم از کم کچھ زیادہ تو ہو، کچھ 10-12 ہزار کی چیز تو ہو جو آپ اس کو شو آف کر رہے ہو۔ پھر وہ کوئی
गाँव देहात से तो आई नहीं थी, वो तो खुद कराची से गई थी। अब उसको हम जो गिफ्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर जो हम उसको अमाउंट दे रहे हैं उसको शो ऑफ करना, ये तमाम चीज़ें क्या थी? ये तमाम चीज़ें वो थी जो नेचुरली लोगों को क्लिक कर रही थी और लोग उस पे डिस्कस कर रहे थे। तो किसी भी रिश्ते को हम ये नहीं कहते कि भाई फुप्पो को बुरा क्यों कहा जाता है? सारी फुप्पो बुरी नहीं होती। फुप्पों को देखो ना, फुप्पों क्या क्या करती हैं, जैसे खाला होती है वैसी फुप्पो होती है। मोहब्बत दोनों की एक तरफ ही होती है। हाँ, शो ऑफ क्या किया जा रहा था? अब यहाँ पे जो शो ऑफ किया गया सडनली, जब वो आसिफ भी आया हुआ है और आसिफ की दावत के बहाने जो है बर्थडे भी सेलिब्रेट की। लोगों ने कमेंट्स किए, भाई ये बर्थडे थोड़ी थी मुअत्तर की, ये तो आसिफ की जो है आपने उसको पार्टी देनी थी। चलो, एक वक्त में दो काम हो गए। लेकिन अगर आसिफ की पार्टी अलग होती और मुअत्तर की बर्थडे बिल्कुल अलग होती, तब भी मैं कहती कि चलो एक वीडियोस दो वीडियोस वायरल होती। लेकिन एक पॉइंट मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर आसिफ आया हुआ था दुबई से पाकिस्तान और उसके साथ साथ मुअत्तर की बर्थडे भी अगर सेलिब्रेट हो गई तो नॉट अ बिग डील, क्योंकि अभी नहीं होती बर्थडे, नेक्स्ट व्लॉग में बर्थडे होती तो उस वक्त भी आसिफ होता। तो ये एक व्लॉग में इनके दो काम हो गए, व्यूज भी इनको मिल जाते हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन क्या दिखाया गया कि इस दफा इनकी एक भतीजी नहीं बल्कि दो दो भतीजियां आई हुई थी। लेकिन क्या वजह है कि उस भतीजी के साथ इनका एटीट्यूड पॉजिटिव क्यों नहीं है, बल्कि जो दोनों भतीजियां थी वो इतनी डिजर्व क्यों है इनसे? भतीजे के साथ तो बहुत प्यार और मोहब्बत हो रही थी क्योंकि वो दुबई से आया हुआ था, ठीक है। उसी की बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन उनको कैमरे में इसलिए लिया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक पॉइंट रेज हो गया था और वहां पे डेफिनेटली आपको भी बहुत सारे कमेंट्स मिले थे, पता चला था कि यार क्या क्या लोग कह रहे हैं, तो उस चीज की क्लैरिफिकेशन दी गई। लेकिन ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि एक जो होता है ना रिश्ता जिसमें बैठते हैं कि बगैर शो ऑफ किए जो मोहब्बत दिखती है वो नहीं दिखी। फिर यार यहाँ पे जब बहनें आई हैं, बर्थडे में भी आई हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड कभी भी अपनी कज़न के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आप अपने इन लॉज के साथ बैठते हैं उनके साथ, कभी भी इतना फ्री होके आपने उनके साथ ऐसा टाइम पास नहीं किया जैसे कि आपने अपने और लोगों के साथ किया जो आपको पसंद होते हैं। तो ये चीज़ें तो दिखती हैं ना यार। अब कहा गया है कि भाई जब वो आई हैं आपने काफ़ी लोगों को अपने ब्रांड के जो हैं वो भी जो है स्टफ वो भी दिया गया है, जो आपका ब्रांड है पता नहीं वो है नहीं है, लेकिन उसका आपने गिफ्ट दिए गए उनको। लेकिन ये ऐसे गिफ्ट भतीजी के लिए नहीं दिखे। कैमरे में आना, स्पेसिफिकली किसी का फेस कैमरे के सामने करना और फिर वो स्माइल करेगा बेचारा कि हाँ यार वीडियो में मैं आ रही हूँ तो मुझे हंसना है क्योंकि जो है मेरी पुप्पो हैं उनको इस किस्म के व्यूज़ मिले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जो है ना एक पॉइंट होता है जो कि नोट किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलूँ, ये जो भी भतीजी है ना इसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉर्नर है इस वक्त कि वो भी अपना चैनल बना सकती थी। आसिफ भाई भी अपना चैनल बना सकते थे जो भी इनका भतीजा है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। दुबई वालों को तो नहीं है ज़रूरत, ना इतना टाइम होता उनके पास, ज़रूरत की तो बात एक अलग है, टाइम नहीं होता। लेकिन जो भतीजी है वो चैनल अगर बनाए तो डेफिनेटली वो भी किसी पॉइंट तक अर्न कर सकती है और उसकी वैल्यू भी बन सकती है। मगर इनके पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब चैनल बनाता हो, और आई थिंक इनका जो बहुत लोगों से मिलना जुलना रिजर्व हुआ है वो हो सकता है इसी चैनल की वजह से हुआ हो। तो यहाँ पर एक कमेंट में बाकायदा ये कहा गया कि भाई तुमने अपने अपनी यानी कि जो अपनी बेटियों को अपनी फुप्पों से क्यों नहीं मिलने दिया? ज़रा ये बात आप यहाँ पे क्लियर करके बताओ। इसका रिस्पॉन्स इन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये हो सकता हो, मैं अपने एनालिसिस से कह रही हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ये इनके कोई लॉस हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब चैनल्स पे लोग बैठते हैं तो आपके अपने भी आए होते हैं, आईडीज चेंज करे हुए होते हैं, लेकिन खुद आपको पता होता है हाँ यार ये वही बंदी है या वही बंदा है। जिसका एक्सेप्ट जो है गुड़िया ने खुद अपने चैनल में किया था कि मेरे ही जानने वाले थे और उन्होंने ऐसा मुझे कमेंट किया, तो मैं भी उनको यहाँ पे कमेंट करके जवाब देती हूँ, और बड़ा उसने हाश किस्म का कोई जवाब दिया था। तो इट्स मीन कि इनके इन लॉज जो हैं वो भी आके इनको उस तरीके के सवाल करते हैं। और वाकई में एक क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर खुद लोगों ने आपको कहा कि आप अपनी भतीजी के साथ ऐसा किया वैसा किया, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं ना यार। ये रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी है कि इसमें लोग नोट करें, नोट करके कहें फिर आप अपने आप को सही करने कि हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। ये मोहब्बत तो ऐसी होती ना कि वो बेचारी तो ऐसी, उसके तो पेरेंट्स भी नहीं है,
تو پھر آپ ہی کو سمجھ کے آئی ہوگی نا میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں. تو یہ تو انڈائریکٹلی محبت نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ محبت ہوتی ہے. اس میں کسی کو بولنے کا رائٹ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں رائٹ دیا گیا، یہاں پہ وہ اسپیس دی گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے بولا. اور اب میں ایک بات بتاؤں، یہاں پر بھی دکھ رہا ہے کہ ان سے کوئی اتنا اچھا ریلیشن شپ ان کا ہے نہیں، یا پھر اگر ہے بھی تو اس میں کھچاؤ ہے. آصف کے ساتھ کھچاؤ نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیوں کھچاؤ ہے؟ اسی کی بہن ہے نا یہ. پھر یہاں پر ایک اور میں بات بتاؤں جو کہ بہت زیادہ کلیئر مجھے دکھی ہے، میں نے فیل کیا ہے اس میں، کہ لوگوں کو جو کمنٹس آ رہے ہیں ان میں سے کچھ چپتے ہوئے کمنٹس ہیں، لیکن باقی کمنٹس کو لائک کیا گیا ہے، رپلائی بھی دیا گیا ہے. انہی کمنٹس کو نہ کلک کیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی رپلائی دیا گیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کو شاید ہائڈ بھی نہیں کیا گیا. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگ نوٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ کوشچن تو واقع میں یہ ہے کہ ہم نے کبھی آپ کے بچوں کی پھپھوؤں کو بھی نہیں دیکھا، چاچوؤں کو بھی نہیں دیکھا. چلو چاچو تو ایک طرف ہے، پھپھوؤں کو نہیں دیکھا. اور پھر کوشچن بھی کیا گیا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو ان کی پھپھوؤں سے کیوں نہیں ملنے دیا. تو یہ کوشچن جو ہے لوگوں کے دماغ میں بھی آتا ہے، کامنٹ میں چلو لوگ پوچھتے ہیں، لیکن اگر ان کو ایکچوئل میں وہ چیز نہ دکھے تو وہ کامنٹس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یار ایکچوئلی میں تو ہم نے اس کے اپوزٹ دیکھا ہے. لیکن ایکچوئلی میں اگر وہ وہی چیز دیکھ رہے ہیں اور پھر کامنٹ بھی آ رہے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا ہے، تو لگ پتا جاتا ہے کہ یہ میں بھی پاسبل کوئی نہ کوئی اس کا لنک ان کی اپنے ہی اس سے ہو سکتا ہے. کہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا فیملی میں، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہ آئی ڈی بدل کے بہت سی باتیں گھر کی اور فیملی کی کہہ جاتا ہے. سو فرینڈ، یہ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ. لاسٹ میں یہ کہوں گی، اف یو لائک مائی ویڈیوز ہٹ دا بیل آئیکن. پیسے نہیں لگتے بیل پہ کلک کرنے کے. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.